حامی پاسبان کا اور اس کے ساتھ ساتھ جناب رفیق صاحب کا، بھائی اقبال اور ڈکن رویش صاحب کا، اور جتنے یہاں انتظامیہ ہے سب کا تہ دل سے شکر گزار۔ خداوند کے کلام کی طرف آتے ہیں۔ جب ہم خدا کا کلام سنتے ہیں تو ایک بات غور سے سنیں۔ آپ سب سے گزارش ہے، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، بیٹیاں، بیٹے، بہنیں، بھائی، ذرا انتظامیہ بھی اطمینان سے بیٹھ جائیں، خدا کا کلام غور سے سنیں، کیونکہ خدا کی حضوری اس وقت موجود ہوتی ہے جب سنجیدگی سے خدا کا کلام سنا جاتا ہے۔ اس بات کے لیے تالیاں نہ بجائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی پاسبان کی شان کے لیے نہیں، خدا کے لیے تالیاں بجاتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں، خدا کا کلام غور سے ضرور سنیں، پاسبان کی حوصلہ افزائی نہ کریں، لیکن خدا کا کلام آپ کے دل میں بسے اور آپ کی زندگی میں کام کرے۔ خدا کا کلام جو ہے وہ سوکھی ہڈیوں میں جان ڈالتا ہے۔ خدا کا کلام انسان کی صحت، ناف کی صحت ہے۔ خدا کا کلام انسان کے اندر اپنی تقویت کو نازل فرما دیتا ہے۔ اور میں نچیز سا خادم ہوں، کوئی عالم فاضل نہیں، پروفیسر نہیں، شخص صاحب نے سینئر پاسٹر شاگرد، چلو ٹھیک ہے، لیکن ادنا سا خادم ہوں۔ ہر چھوٹے بڑے کے سامنے انجیل کی منادی کرتا ہوں۔ ڈاکٹر جو ہے وہ کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن میں خدا کا خادم ہوں، کیونکہ بزرگ پولس رسول کہتے ہیں کہ میں ہر چھوٹے بڑے کے سامنے انجیل کی بشارت کی منادی اور کام کرتا ہوں۔ یہ لفظ جو آج کا لکھا گیا، غلطیوں کی کتاب میں سے پولس رسول کا خط، 6 باب 17 آیت، آگے کو کوئی مجھے تکلیف نہ دے، کیونکہ میں اپنے جسم پر یسوع کے داغ لیے پھرتا ہوں۔ جب یہ لفظ لکھا گیا، میں ایک معلم سے بات کر رہا تھا، عالم ہے، میں نے کہا یار یہ جو لفظ ہے تھوڑا مشکل نظر آتا ہے میرے لیے۔ کہنے لگا آپ نے یہ کیسے یہ آیت کو سلیکشن کیا؟ میں نے کہا خدا نے میرے روح میں جب میں دعا کر رہا تھا تو خدا نے میرے اندر یہ آیت ڈالی اس وقت۔ لیکن اس بات کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں، کوشش کرتے ہیں سب مل کر خدا کے کلام کو سیکھنے کی، میں بھی سیکھتا ہوں، آپ بھی سیکھتے۔ تھوڑا سا چند باتیں اس خط کا خاکے کی طرف نگاہ کرتے ہیں، کیونکہ جب تک اس خط کے بیس کو ہم نہ جانیں باقی چیزوں کو سمجھنا ذرا مشکل ہوگا۔ چیئرمین شوق صاحب ذرا اس حوالے کو بائبل میں سے پڑھ دیجئے تاکہ تصدیق ہو کہ بائبل جو ہمیں سکھاتی ہے وہ حق اور سچ کی بات ہے۔ پڑھ دیجئے۔ ہماری آج کا پیغام نیو ٹیسٹمنٹ پولس رسول کا خط، اس کا 6 باب اور اس کی 17 آیت۔ آگے کو کوئی مجھے تکلیف نہ دے، کیونکہ میں اپنے جسم پر یسوع کے داغ لیے ہوئے پھرتا ہوں۔ آمین۔ خدا کے کلام کے پڑھے جانے کے سبب سے ہم پر برکت ہو۔ عزیز بہن بھائیو،
اس کتاب کا خاکہ کچھ اس طرح ہے. یہ خط جو ہے بزرگ پالوس رسول 52 عیسوی میں اس نے اس کو تصنیف کیا اور 52 یعنی 52 سن میں اس کو تصنیف کیا. اس خط کا قلمکار جو ہے وہ بذات خود بزرگ پالوس رسول ہے. آنکھیں بھی کھلی رکھیں، کان بھی کھلے رکھیں تاکہ خدا کے کلام کی سمجھ آئے. اس بائبل کو جو میں بول رہا ہوں اپنے دل میں جگہ دے. اور پھر اس کے بعد یہ خط جو ہے بزرگ پالوس رسول اس کے دوسرے بشارتی سفر میں گلتیہ کی کلیسیا میں خدمت کے لیے پہنچا. اور گلتیہ جو ہے یہ جنوبی روما کا ایک صوبہ ہے جس میں اس نے بہت سی کلیسیائیں اسٹینڈ کی. اور وہ پسٹیا میں جو اس صوبے کے ڈسٹرکٹ ہیں ان میں مختلف جگہوں پر خدمت کا کام سر انجام دیتا ہے. اور جب وہ لکھتا ہے ایک کلیسیا کو نہیں بلکہ گلتیہ کی ساری کلیسیا کو یہ خط لکھتا ہے. پسٹیا اور فروکیا، پمفیلیا اور اس کے بعد آسیا اور موسیا، پھر اس کے بعد انکرا جو آج فرانس کا علاقہ مانا جاتا ہے. اور پھر اس خط کو کیوں بزرگ پالوس رسول لکھتے ہیں؟ اس خط کو کیوں ضرورت پڑی کہ وہ گلتیہ کی کلیسیاؤں کو لکھے؟ کیونکہ کلیسیا جو گلتیہ کے لوگ تھے وہ نومرید، یعنی کہ ابھی نئی توبہ کی تھی، خدا پر نئے ایمان لائے. اور پھر تاریخ اس کی یوں گواہ ہے کہ لوگ جو یہود کے ٹھیکیدار ہیں، جو فریسی ہیں، ٹیچر آف لا، جب ان کے کانوں میں یہ بات بزرگ پالوس رسول کی تعلیم پہنچی تو وہ اس بات سے پریشان ہوئے کیونکہ اس دنوں میں زیادہ تر خطرے کا ایشو چلتا تھا، کھانے پینے کا ایشو تھا، شودا شاتی کا، یعنی نفرت. آج بھی تاریخ اس کی گواہ ہے کہ اہل یہود پوری دنیا میں سے اپنے آپ کو زیادہ پاکیزہ مانتے ہیں. اور وہ اس بات کے لیے آ کر لوگوں کو یہ بھانے لگے کہ جس تعلیم کو بزرگ پالوس رسول تم تک پہنچا گیا ہے وہ درست نہیں ہے. اس لیے کلیسیا کے اندر یہ شک پیدا ہوا. وہ کہنے لگے کہ بشارت کا کام یا نجات کا کام جو سکھایا کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسری شریعت کی باتوں کو عمل کرنا اور اس پر عمل کرنا تمہارے لیے ہمارے لیے یکساں بات ہے. جب پالوس رسول کو یہ بات سمجھ میں آئی، پتہ چلا کہ یہ لوگ جو یہودیت پرست ٹولہ ہے انہوں نے خدا کے کلام کو ٹال مٹول کیا اور غلط تعلیم گلتیہ کی کلیسیا کو پہنچانے لگے ہیں. اور پھر اس وقت بزرگ پالوس رسول ابھی جیل میں ڈالا ہی گیا تھا تو ان تک پہنچ نہ سکا، لیکن جلدی سے اس نے یہ خط تصنیف کیا تاکہ کلیسیا کی حوصلہ افزائی ہو پائے. اور ایک خاص لفظ لکھتا ہے، اس حوالے کو ضرور میں کہوں گا کہ پڑھ دیا جائے. گلتیوں کا خط پہلا باب
اور اس کی 8ویں آیت، یہاں ایک خاص لفظ ہے، بڑے کانفیڈنس سے، بڑے جرأت سے، بڑے فخر سے یہ باتیں جو ہے بصورت پولس رسول یہ باتیں کلیسیا کو لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو باتیں میں تم تک پہنچائی وہ کیا ہے؟ ذرا پڑھ دیجئے۔ لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو وہ ملعون ہو۔ یہ لفظ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو میں نے خوشخبری تم تک پہنچا دی، یہ بات مجبور ہوا اور مجبور ہو کر کہتے ہیں کہ جو خوشخبری میں نے تم تک پہنچائی اس کے بعد کوئی ہم میں سے یا آسمان کے فرشتوں میں سے بھی کوئی شخص آئے تو کیا ہوگا؟ وہ ملعون ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہ ملعون ہوگا، کیونکہ بائبل کی سچائی اس نے لوگوں تک اس طرح پہنچا رکھی تھی کہ بہت سے جو غلطیہ کے لوگ تھے انہوں نے نجات خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے حاصل کی۔ اور اب جو ان باتوں کو ہم اپنے مفہوم کی طرف آتے ہیں کہ جب بصورت پولس رسول یہ خط لکھتا تو آخر میں یہ لفظ ان کو بیان کرتا اور کہتے ہیں کہ آگے کو کوئی مجھے تکلیف نہ دے کیونکہ میں مسیح کے داغ لیے پھرتا ہوں۔ ایک حیران کن بات، یہ شخص جو کہتا ہے میں مسیح کے داغ لیے پھرتا ہوں، ذرا اس کی ڈیفینیشن دیکھیں یہ شخص ہے کیا؟ کیونکہ یہ شریعت سے بخوبی واقف ہے اور ترسیس کا رہائشی ہے اور وہ بہت سے زبانوں کا مہارت سے بولنے والا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں میں فریسیوں میں سے فریسی ہوں، اور پھر کہتا ہے کہ میں علم اور دین کا آج بھی اس گھرانے کے لوگ ساؤل کے لوگ اسے ربی شاول کہہ کر پکارتے ہیں کیونکہ استادوں کا استاد بھی ٹھہرا۔ اور پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں مسیح کے زخم داغ لیے پھرتا ہوں، اور سب سے زیادہ بائبل اس کے متعلق بیان کرتی ہے کہ اس نے مسیح کی مخالفت کی۔ کیوں اس نے مخالفت کی؟ کیا وجہ تھی کہ اس نے مخالفت کی؟ اور مخالفت کیسے کرتا ہے؟ اس کا پہلا ثبوت بائبل میں سے ہمیں ملتا ہے، کیونکہ جب یہ دعوے دار ہے کہ میں مسیح کے داغ لیے پھرتا ہوں تو پھر پہلے اس کو کیا تھا؟ کیا کرتا تھا کہ کلیسیا کو اس طرح بےعزت کرتا؟ اس کے لیے کلام خدا میں سے حوالہ اعمال کی کتاب 7واں باب 58 آیت یعنی 58 آیت 8 باب کی 1 تا 3 آیت تک، یہ 5 آیات کلام خدا میں سے پڑھی جائے گی، غور سے سنیں کہ جس کے متعلق کہتا ہے میں مسیح کے داغ لیے پھرتا ہوں، پہلے یہ کس طرح کے داغ اس کے بدن پر تھے۔ پڑھ دیجئے شخص صاحب۔ ہاں، اعمال کی کتاب 7واں باب اور 58 ہے۔ اور شہر سے باہر نکل کر اس کو سنسار کرنے لگے اور وہ نے اپنے کپڑے ساؤل نام ایک جوان کے پاؤں کے پاس رکھ دیے۔ حاکم بس یہ اسطفنس کو سنسار کرتے رہے اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا کہ اے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر۔ پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکارا کہ اے خداوند یہ گناہ ان کے سنے نہ لگا، اور یہ کہہ کر وہ سو گیا۔ اگلی آیت کی 8ویں باب کی پہلی تا 3 آیت۔ اور ساؤل اس کے قتل پر راضی تھا۔ اسی دن اس کلیسیا پر جو یروشلم میں تھی بڑا ظلم برپا ہوا، اور رسولوں کے سوا سب لوگ یہودیہ اور سامریہ کی اطراف میں پرگندہ ہو گئے، اور دیندار لوگ
स्तिफनस को दफन करने के लिए गए और उस पर बड़ा मातम किया और शाऊल कलीसिया को इस तरह तबाह करता रहा कि घर घर घुसकर और मर्दों और औरतों को घसीट कर कैद कराता था। आमीन। क्या लफ्ज यहाँ दर्ज है बाइबल में कि जो आज दावेदार बना है कि मैं मसीह के दाग लिए फिरता हूं, उसकी टैग की रिपोर्ट बाइबल हमें बयान बताती है कि स्टीफनस एक खुदा का खादम जो खुदाई का दूस में रूहानी तौर पर मजबूत, और जब उसने ये बात थे करम बचुए खुदाई का दूस के मतलब बयान किया तो लिखा है दांत पीसने लगे उस पर, और सारे इकट्ठे होकर जब पड़े और उनको बाहर खींच कर लेके और अपने सारे कपड़े एक गवाह बनाया शाऊल नामी शख्स। और जब शाऊल नामी शख्स को तो बाइबल कहती है कि वो शख्स अब खुदा के हजूर उसने देखा कि मैं खुदा कदूस यीशु को आसमान के बाप की दाहिनी तरफ खड़े देखता हूँ। और फिर उसने क्या किया, बाइबल कहती है कि वो मुसलसल उसको संसार करते रहे और उसके मुंह से ये बात निकले, आए बाप ये नहीं जानते, इनको माफ कर दे। और ये कहकर उसने अपनी जान खुदा के हजूर दे। लेकिन पौलुस को अभी भी ये बात हजम नहीं हुई, अभी भी उसको हजम नहीं हुई। क्या किया उसने, लिखा है कि जब पौलुस रसूल जो पहले शाऊल कहलाते हैं वो इस कत्ल पर बखूबी राशि था। और हुआ क्या, राशि इस तरह हुआ, अगली तरफ लिखा है कि यरूशलेम की कलीसिया में बड़ा मातम बरपा हुआ और कलीसिया कीर्तनवा किए तब सारे प्रगंदा हुए और डर कर क्या हुए, भाग गए। और फिर क्या हुआ, बाइबल कहती है कि पौलुस रसूल यानी शाऊल अभी लोगों के घरों में घुस कर और लोगों को बेइज्जत करता और घसीट कर उनको कत्ल करता। और अब वो कहता है मैं मसीह के दाग लिए फिरता हूं। इसके बाद दूसरी तस्दीक, इमाम की किताब नामाबा पहली का 2 आयत, इमाम की किताब नामाबा चैप्टर 9 1-2 आयत। और शाऊल जो अभी तक खुदा उनके शहीदों के कत्ल करने की धुन में था और कत्ल करने की धुन में और शाऊल जो अभी तक रसूलों को मारने धमकाने और कत्ल करने की धुन में अभी तक लगा हुआ था, उसको अभी चैन नहीं मिला। अच्छा, इसके पीछे एक लफ्ज चलते, क्या इसकी वजह थी कि वो क्यों परेशान करता, क्यों मारता है, क्या वजह थी कि क्यों उसने कलीसिया को मारा, क्या उसने घसीट कर मारा? कोई इसका लफ्ज जान करे कि इसके पीछे क्या चीज थी, इसके पीछे क्या चीज थी। थोड़ा सा इसके बाद इसी लफ्ज को मैं रिपीट करूंगा। दूसरी तस्दीक हमने पढ़ी कि आगे क्या लिखा है, दूसरी आगे के पास गया और उससे दमिश्क के बदरखानों के लिए इस मजमून के खत मांगे कि जिनको वो इस तारीख पर पाए, वह मर्द वह औरत उनको बांधकर यरूशलेम में लाए और वो सरदार के पास गया और उनसे इख्तियार मांगे कि हमें ये इख्तियार दो, इजाजतनामा दो, क्योंकि हम जितने लोग दमिश्क के इलाका में मिले उनको मैं बांध रहा हूं और घसीट कर यरूशलेम में हाजिर करूं। और तारीख यूं बयान करती है कि वो आरों से मसीह नाम लेवों को क्या करता था, कत्ल करता था। और फिर उसके बाद मर्दों और औरतों की वो जमात जहां देखता उनको बेइज्जत करता था और कत्ल करता था। वो कहता है मैं यीशु मसीह के दाग लिए फिरता हूं। फिर उसके बाद तीसरा
जो सबूत हमें बाइबल में से मिलता है। ईमान की किताब चैप्टर 26 2-3 आयतें 9 का 11 आयत। यहाँ गौर से खुदा का कलाम सुने। मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम की तरह तरह से प्रभावता करना मुझ पर फर्ज है। चनाचा मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और सरदार कहनों की तरफ से अख्तियार पाकर बहुत से मुकद्दसों को कैद में डाला, और जब वो कत्ल किए जाते थे तो मैं भी यही राय देता था। आमीन। क्या है ये? अब कृपा बादशाह के सामने हाजिर है और बाइबल कहती है कि ऊपर की आयतों में लिखा है, बादशाह सलामत, मैं तेरे आगे बयान करने को अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे मौका मिला कि मैं अपना सारा मसौदा और अपना केस तुझे सुनाऊं। और कहता है बादशाह सलामत, मेरा हम मसीहों को जो उसके नाम की प्रस्तुत करते हैं उनको मारना, उनको बेइज्जत करना, उनको कत्ल करना और सारे लोगों को तबाह बर्बाद करना, ये मेरा अमली फर्ज था। और आखिर में कहता है मैं मसीह के दाग लिए फिरता। कैसी बात है? पहले जालिम था, अब मजलूम बन गया। कैसे मजलूम बना? अब वो सवाल जो मैं पहले कि इसके पीछे क्या चीज थी, जो वो मसीहों को कत्ल करता है, क्या वजह थी? क्यों इस नामलेवों के पीछे है? क्यों प्रस्तारों के पीछे है? जो उसके नाम की प्रस्तुत करते हैं उनको क्यों कत्ल करता है? इसके पीछे क्वेश्चन छुपा हो। ये क्वेश्चन का हल यही नावाबाद और उसकी आगे चौथी आयत से शुरू करते हैं। इसका जवाब यहां छुपा हुआ है। कौन कौन बाइबल घर में पढ़ता है? यह हवाला कितने लोगों ने पढ़ा? यह हवाला जो मैं बोलने को कितने लोगों ने पढ़ा? तारीख ये गवाह है कि बाइबल दुनिया की सबसे बड़ी किताब है जो दुनिया में पढ़ी जाती है। तो यहाँ जितनी गैदरिंग का किसी ने हाथ ही दिखाया, एक बच्ची ने हाथ दिखाया कि मैं बाइबल पढ़ती हूँ। अजीब की बात है। और ये हवाला, इसके पीछे ये सवाल छुपा हुआ, वो जरा पढ़ दीजिए। और वो जमीन पर गिर पड़ा और ये आवाज सुनी कि ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, ऐ खुदावंद तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। आमीन। ये आपके सवाल का ये जवाब हुआ, क्योंकि तारीख और बाइबल इसको इस तरह बयान करती है कि बहुत से अंबिया किराम ने ये नाम तलाश करने की खुदा से दरखास्त की। जरा पैगाम थोड़ा लंबा के परेशानी होना, अपने स्पीकर की आवाज कम कर, जरा थोड़ा लंबा हो जाए 5-10 मिनट ऊपर, तो घबराना नहीं, परेशान नहीं। क्या हुआ कि सबसे पहले बदसुलह याकूब, जिसने फरिश्ते के साथ कुश्ती लड़ी और कुश्ती लड़ने के बाद वो कहते हैं कि मुझे बरकत दे। तो याकूब का सवाल था, तेरा आगे से फरिश्ते का जवाब, तेरा नाम क्या है? प्रयास की किताब में बोल रहा हूं, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम याकूब है। उसने कहा, आदा से याकूब नहीं, क्या होगा? इसराइल कहलाएगा। याकूब का मतलब धोखेबाज है, इसराइल का मतलब खुदा का शहजादा। और उसने कहा, ऐदा को फिर याकूब ने सवाल किया, तेरा नाम क्या? उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? या अपना नाम छुपा के। और जब नाम छुपाया तो एक शख्स और है जो ये सवाल पूछते हैं किताब की किताब में, शमशून का बाप। जब फरिश्ते ने उसके शमशून की मां को आकर पेश लगोई की, फिर प्रेडिक्शन दी कि तेरे मौसम बहार में
مجھ سے کہتی ہے منوہر سے کہ مجھے ایسے ایسے ایک پیغام ملا. وہ کہتا ہے اب تجھے پیغام ملے نا یہ بات کا تو جو شخص نے تجھے کہا ہے وہ اس کو وہاں ٹھہرے اور میری ملاقات تجھ سے کروا دے. اور بائبل کہتی ہے کہ وہ پھر جب کھیتوں میں کام کرتی ہے تو وہی شخص وہ اس کے پاس آیا اور کہتی ہے اب یہاں ٹھہر جا میں اپنے خاوند کو کیا کرتی ہوں بلا رکھتی. اور بائبل کہتی ہے کہ جب بلا کر لائے تو اس نے کہا بھائی صاحب جب ہمیں خدا فرزند تھے تو ہم کس کا نام لیں کہ ہمیں کس نے دیا یہ فرزند؟ تو اپنا نام تو ذرا بتا دیا. اس نے نام کی یہ بات ظاہر کی لیکن وہ خاموش رہا. خاموش رہا. اس نے کہا تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ صرف تیرا کھانا کھا لوں گا اس پتھر پر جا کر ڈال دے. یہاں بھی اس نے اپنا نام نہیں بیان کیا. اگر بزرگ یسایہ کی طرف نگاہ کرے تو اس کو کہا میں عجیب مشیر خدا قادر طیت کا باب 5-7 نام کٹھی دس دوں. آگے 7واں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے وہ دیکھو تمہاری حاملہ ہوگی بیٹا جن کی وہ اس کا نام ایمانویل ہے. پھر اپنا نام چھپا رکھا. پھر اس کے بعد نیکا کی کتاب میں لکھا ہے 5واں باب شروع میں کہ بیت لحم فراتہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا. وہاں بھی کوئی نام حاصل نہیں کیا لیکن ایک نام آسمان سے آیا جس کے بابت لکھا ہے کہ دیکھو ایک تمہاری حاملہ ہوگی تو اس کا نام یسوع رکھنا. اور کیا کرے گا وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے. اس لفظ سے دنیا خالی تھی. اس لفظ سے دنیا خالی تھی. صرف پہلا پیغام بزرگہ مریم پر آسمان سے نازل ہوا. آسمان سے یہ نام اترا. پھر اس کے بعد بزرگ یوسف پر یہ نام ظاہر ہوا کیونکہ جب وہ نیند میں ہے تو اس نے کہا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا. وہ اپنے لوگوں ان کے گناہوں سے کیا دے گا؟ نجات دے گا. اور پھر جب پولس رسول ساؤل دمشق کے لوگوں پر ظلم کے لیے جا رہے ہیں تو کہتا ہے خداوند تو کون ہے جسے میں کیونکہ پرانے یادنامہ میں پیدائش سے شروع کرتے ہیں اور ملاکی تک کہیں کسی کو یسوع نام نظر نہیں آیا. 4 زبور میں صرف مسیح نظر آتا ہے. اس لیے پولس رسول بھی اس شریعت کو اور اس علم کو رکھتے ہوئے بھی ان باتوں سے کیا تھا؟ خالی تھا. وہ جان نہ سکا کہ ہے کیا یہ فلسفہ کیا یہ ڈولا کیا ہے جو یسوع کرتے ہیں جو یسوع نام کی منادی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اس کے گواہ ہیں. وہ مردوں میں سے جی اٹھا. ایسے نہیں لیکن وہ کیا ایسے کر رہا تھا کہ کہیں شریعت میں کہیں کتابوں میں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کہیں یہ لفظ انہوں نے پڑھا ہی نہ تھا. اس لیے آسمان سے آواز آئی احسان تو مجھے کیوں ستا ہے؟ اس نے کہا اے خداوند. یسوع نے کہا اے خداوند تو کون ہے؟ اور اس کو کیا واضح ہوا کہ میں یسوع جسے تو ستا ہے آج سے. اور یہ بات کریپا بادشاہ کے سامنے کہتا ہے بادشاہ سلامت چھپی باپ. یہ ساری کہانی اس طرح سناتا ہے بادشاہ سلامت تو جانتا ہے کہ میں بڑے ولولے کے ساتھ اور یہودی دین کا ٹھیکیدار اور میرا مسیح نام لینے کو چن چن کر مارنا فرض تھا. لیکن ہوا کیا ہے کہ جب آسمان سے رویا آئی تو میں بادشاہ سلامت سے رویا کا نہ منکر نہ فرمان نہ ہوا. اور اب جو مجھ پر یہودی نالش کرتے ہیں جس کے عوض مجھے ہاتھ کڑی اور یہ ساری جنسیریں لگی ہے یہ جتنی مجھ پر نالش کی جا رہی ہے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا صرف یسوع نام کی منادی کرتا ہوں اور اس کی گواہی دیتا ہوں. کیا ہوا؟ گریپا کیا سوال ہے کہ تو مجھے تھوڑی سی نصیحت کر کے مسیح کر لینا چاہتا ہے. تو بزرگ پولس رسول کا کیا جواب ہے؟ تھوڑی نصیحت ہو یا بڑی ہو میں جانتا ہوں ان جنسیروں کے علاوہ کتنے عدالت میں تیرے کورٹ میں لوگ سنتے ہیں سارے کے سارے مسیح ہو جائے کیونکہ یہ خداوند کی رویا مجھ پر
ظاہر ہوئی ہے۔ میرے عزیزوں، اب یہ مظلوم کیسے بنا؟ آپ دوسری طرف آتے ہیں، کیوں کہتے ہیں کہ میں مسیح کے داغ لیے پھرتا؟ یہ جب رویا ملی تو اس کے ساتھ ایک واقعہ رونما ہوا۔ ایمان کی کتاب نامہ باب 15ویں اور 16ویں آیت، ایمان کی کتاب خداوند نے اس سے کہا کہ تو جا، کیونکہ یہ قومیں بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا چنا ہوا وسیلہ ہے۔ حنانیہ کو یہ آواز تھی کہ ایک شخص تیری انتظار کرتے ہیں۔ حنانیہ کہتے ہیں کہ خدا کا دوست میں نے سنا ہے تیرے خادموں کے ساتھ اس نے کیا کیا برائیاں کی ہے، میں نہیں جاتا وہاں، لیکن اس نے کہا جا، قوموں میں بادشاہوں کے سامنے سنانے کے لیے میرا چنا ہوا وسیلہ ہے۔ اور مظلوم کیسے بنا؟ اگلی آیت میں لکھا ہے، پڑھ دیجیے، اگلی آیت واضح کرتی ہے۔ اور میں اسے جتا دوں گا کہ اسے میرے نام کی خاطر کس قدر دکھ اٹھانا میں پڑے گا۔ ان کو بتا دوں گا کہ جو ظلم میرے ساتھ کرتا آیا، کلیسیا کے ساتھ، میرے بھیجوں کے ساتھ، مسیح نام لیوا کے ساتھ کتنے ظلم کی، میں بتا دوں گا کہ میرے نام کے خاطر اس نے کتنے دکھ برداشت کر لیے، اٹھانے، دکھ اٹھانے۔ یہاں سے اس کی اب تبدیلی شروع ہوئی، یہاں سے وہ مسیح کے داغ لیے جسم پر پھرنے لگا۔ کیا بائبل کہتی ہے مسیح کے داغ کیا ہے؟ ذرا مسیح کے داغ کی طرف آتے ہیں۔ یسائی کی کتاب، یسائی کی کتاب 53واں، غور سے خدا کا کلام سنتے جائیں۔ کلام شاید کسی کو سمجھ آ رہی ہے یا میں ویسے بولتا جا رہا ہوں؟ سمجھ آ رہی ہے کسی کو؟ ہاتھ ہی کھائیں، ذرا ہاتھ ہی کھائیں جن کو سمجھ آ رہی ہے۔ تیرے گانا لگا ہیلیلویا، ہاللویا ہیلیلویا، ہاللویا۔ آمین۔ پڑھتی جی، پہلی آیت سے چوتھی آیت سے پڑھ دیں۔ تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت ہمارے غموں کو کیا کیا؟ کیا۔ مشقتیں اٹھا لی۔ ہم گناہ میں پسے ہوئے تھے اور ہم گناہ کے کلام تھے، گناہ کے جوئے میں زندگی گزار رہے تھے، اور بائبل کہتی ہے کہ اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی، اور پھر اس کے بعد ہمارے غموں کو برداشت ہمارے غموں کا برداشت کیا، کیونکہ بنی اسرائیل قوم غم میں کراتی ہے اور کہتی ہے کیا اے خدا، ابراہیم اسحاق کے خدا میری عزت چلاتی ہے، رونا روتی ہے، اور خدا کا بندہ کہتا ہے کہ اس نے ہمارے غموں کو کیا کیا؟ برداشت کیا۔ پھر اگلا لفظ، اور ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا۔ ہم نے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا۔ سمجھ رکھا ہے۔ بھئی یہ لفظ بڑا عجیب ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم عید مناتے ہیں، کس بات کی عید مناتے ہیں؟ کس بات کی عید ہے؟ کمال ہوگی بھئی، ہم کس لیے عید مناتے ہیں؟ کیونکہ یسوع مسیح مردوں میں سے ہم اس کے قیامت المسیح مناتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عید فصح مناتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پھلوں کی عید مناتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں ہم تک بائبل پہنچاتی ہے۔ اور کیا ہوا؟ کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ ہمارے غموں کو برداشت کیا، ہم نے پھر بھی خدا کا مارا کوٹا ستایا اور سمجھا۔ ایک بہن تھی، یسوع مسیح نے پوچھا بہن جی یسوع مسیح صلیب تے کیوں چڑھ گیا؟ کہنے کو گناہ کیتا ہی انہیں سانوں کی پتہ کیوں چڑھ گیا؟ کیا ہمارا بھی حال اسی طرح؟ ہماری مشقتیں اٹھا لی، ہمارے غموں کو برداشت کیا، اور اگلا لفظ کیا ہے؟ کھڑے رہ جائیں۔ ہم نے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا۔ اور لکھا ہے اگلی آیت میں، اوپر کی آیت شروع میں، یہ 53 بعد میں لکھا ہے
وہ آدمیوں میں حقیر، مرد غمناک، رنج کا آشنا ٹھہرا، لے گویا اس سے رب پوچھتے کچھ قدر۔ پھر اگلی آیت 6ویں اور 8ویں آیت، ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم بھٹکے تھے۔ یہ مسیح کے دکھوں کیا بیان کرتے ہیں، مسیح کے دکھ کیسے؟ ہم بھیڑوں کی طرح بھٹکے ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد ہم میں سے ہر اپنی راہ کو پھرا، اپنی راہ کو پھرا۔ کسی نے خدا کے کلام کی حقیقت کو جانا نہیں، اس کی شان کو، اس کے زخموں کو جانا نہیں، اور کیا ہم نے ہر ایک اپنی راہ کی طرف پھرا، چل بسا جیسا کسی کو اچھا راہ لگا اسی پر چل دیا۔ پھر آگے، پر خداوند نے ہم سب کی بدکاری اس پر لاتی، خداوند نے ہماری سب بدکاری اس پر کیا لاتی؟ یسوع مسیح پر، جس کے متعلق کہتا ہے میں اس کے داغ لیے پھرتا ہوں۔ کیا ساری بدکاری اس پر لاتی؟ اور پھر اگلی آیت میں خاص لفظ آئے، وہ ستایا گیا، وہ ستایا گیا، وہ بھی اس نے برداشت کی، تو بھی اس نے کیا کی؟ یہ زخم ہے اس کے، اور منہ نہ کھولا۔ منہ نہ کھولا۔ اگلا لفظ لکھا ہے وہ بے زبان برے کے لیے خاموش رہا، جیسے برا اپنے بال کتروانے کے لیے بے زبان۔ اسٹیفنس نے کہا ہے خدا یہ لوگ نہیں جانتے ان کو کیا کر دے۔ دوسرا لفظ یسوع مسیح نے کہا آئے باپ ان کو معاف کر دے کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ یہ یسوع مسیح کے دانت ہیں جو پلوس بات کرتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ جو پلوس رسول نے دانت برداشت کیے وہ کون سی ہے؟ دوسرا گرنتھیوں 11واں باب 23 تا 27ویں آیت، جو پہلے ظالم تھا اب مظلوم بن گیا اور مظلوم حالت میں دکھ برداشت کرنے لگا۔ صرف آپ نہیں ہوا۔ ہاں 11 تا 11 باب 23 تا 27ویں آیت، جلدی پڑھتی۔ کیا وہی مسیح کے خادم ہیں؟ کیا وہی مسیح کے خادم ہیں؟ میرا یہ کہنا دیوان کی ہے، میرا یہ کہنا پاگل پن۔ پالوس رسول کہتا ہے بس میرا یہ کہنا کیا ہے؟ پاگل پن۔ میں ہمیں پاگل طرح بولنا، کیوں بولنا؟ کیا اس نے کیا کہا؟ میرا یہ کہنا دیوان کی ہے۔ پھر میں زیادہ تر ہوں، محنتوں میں زیادہ، میں محنتوں میں کیا ہوں؟ زیادہ، سب سے زیادہ محنت پالوس رسول کرنے والا شخص ہے جو کہتے ہیں وہ محنتوں میں سب سے زیادہ ہوں۔ پھر قید میں زیادہ، قید میں سب سے زیادہ میں نے قیدیں برداشت کی ہے۔ پھر اس کے بعد کوڑے کھانے میں حد سے کوڑے زیادہ، کھانے میں سب سے زیادہ، کیا بیت کھانے میں سب سے زیادہ؟ پڑھتے جائیں جلدی۔ بارہ موت کے خطرے میں رہا ہوں، 12 موت کے خطرے میں زندگی بسر کی۔ میں نے یہودیوں سے 5 بار ایکم 40 بار کوڑے کھائے یہودیوں سے اس بات کے لیے کہ یسوع مسیح کے بدن زخم اپنے بدن پر لیے پھرتا ہے، اور 3 بار بیت لگے، اور 3 بار بیت لگے۔ ایک بار سنسار کیا گیا، ایک بار سنسار، بائبل اس کی یوں تصدیق کرتی ہے کہ جب اس کو سنسار کیا گیا تو منہ چھوڑ کر یہودی چلے گئے اور کہتے ہیں یہ مر گیا، اور پھر رسولوں نے جا کر اسے اٹھایا۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا، 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا اور مصیبت میں پھنسا رہا۔ ایک رات دن سمندر میں کاٹا، سمندر میں رات دن کاٹا، اور جیلوں، بیٹھ جائیے، تھینک یو، جیلوں میں، قیدوں میں میں نے زندگی گزاری۔ جب ہم مسیح کے زخموں کی بات، داغوں کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ پالوس رسول کے لیے ہی تھی یا ہمارے لیے بھی ہے؟ کتنے لوگوں نے پانی کا بپتسمہ لیا؟ کہتے ٹھیک ہی ہے۔
یہ سب میرے اور آپ کے لیے، اپنے لیے خود ایک بار تالیاں بجائیں جتنے لوگوں نے پانی کا بپتسمہ کیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے پولس رسول بیان کرتا ہے، یہ جو کلیسیا اس نے کو پانی کا بپتسمہ دیا، جن کو کلام سنایا، جن کو خوشخبری سنائی، ان کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ میرے مصیبتوں میں سے، میرے تنگی میں سے، بھوکے پن میں سے، مصیبت میں سے اور اندھے عدالت میں میں نے بے شمار کیا کی ہے، محنت کیا، کیونکہ میں مسیح کے داغ لیے۔ آج ہمیں ایک رات بتی نہ آئے تو ہم سب کچھ بھول جاتے، اگر گھر میں روٹی نہ آئے تو ہم خدا کا شکر کرنا بھول جاتے، کیوں؟ کسی کو نوکری نہ ملے تو ہم عبادت پہ نہیں جاتے، مہمان آچے ہم عبادت کے لیے نہیں جاتے، ہم کس طرح کے مسیح کے زخم لیے پھرتے؟ کیا ہم بھی تو یہی وہ ایک کلیسیا کا حصہ ہے جن کے متعلق بزرگ پولس رسول بیان کرتا ہے؟ اگر ہم حصہ سمجھتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو اپنے ساتھ لیے، اور آج سے زندگی کی تبدیلی میرے اور آپ کے لیے لازم ہو گئی ہے۔ اگر مسیح کے زخم میرے اور آپ کے لیے ہیں جو پولس رسول بیان کرتا ہے، تو پھر جتنے مسیح ہیں سب کے لیے یہ واجب ہے کہ ان چیزوں کو برداشت کرنا، بھوک کو برداشت کرنا، فلاس میں سے گزرنا، مصیبت میں سے گزرنا، تاکہ ہم مسیح کے کیا کہلائیں؟ فرزند کہلائیں۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا مجھے اور آپ کو برکت دے۔ آمین۔